کہ جناب یہ میں شیمپو لایا ہوں اور اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ خاصیت ہے۔ دکاندار ہو، خریدار ہو، وہ آپ کی پروڈکٹ خریدے یا نہ خریدے وہ اس کی مرضی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی چیز خریدے یا نہ خریدے یہ اس کی مرضی ہے۔ ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ اپنا پروڈکٹ بیچ سکتا ہے، اپنے پروڈکٹ کی تعریف کر سکتا ہے، اپنے پروڈکٹ کی فضیلتیں بتا سکتا ہے، ہر کسی کو اجازت ہے، پورا حق حاصل ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے یہ اجازت کسی کو نہیں دی کہ آپ اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے، اپنی چیز فروخت کرنے کے لیے سامنے والے پروڈکٹ کی مخالفت شروع کر دیں، اس کی برائیاں شروع کر دیں۔ یہ شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ہاں، اگر سامنے والا کافر ہو، اگر سامنے والا وہ کافر ہو، وہ ایمان پر نہ ہو، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس پر سختی کر سکتے ہیں، لیکن سختی کرنے کے بھی کچھ صورتیں ہیں۔ شریعت مطہرہ اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو، آپ اس کے دروازے پر پہنچ جائیں کہ جناب ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اشداء علی الکفار کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو کافروں پر سختی کیا کرتے تھے، لہٰذا اب ہم بھی تم پر سختی کریں گے، نکلو ہمارے علاقے سے۔ شریعت مطہرہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بڑی غور سے سنیے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی کافر کو صرف اس کے کفر کی وجہ سے قتل کر دے، وہ شخص، مثال میں مسلمان ہوں اور میں کسی کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے قتل کر دوں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے شخص پر جنت حرام کر دی جاتی ہے، ایسے شخص پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ ہاں، اگر سامنے والا کافر، اگر اسلام پر سامنے والا کافر اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، اگر سامنے والا کافر اگر شعائر اسلام پر، دین پر اپنی زبان کو دراز کرے تو پھر مسلمان کو اجازت ہی نہیں بلکہ مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کافر کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ امیر المؤمنین بنے تو ایک گروہ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ بھئی زکوٰۃ تو جب رسول اللہ تھے، ظاہری حیات میں زکوٰۃ تو جب دی جاتی تھی، اب زکوٰۃ تو اس کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ جب تک وہ زکوٰۃ ادا کر رہے تھے، جب تک وہ اسلام کی ضروریات یعنی ضروریات دین کے منکر نہیں تھے، اس وقت تک رحماء بینہم کے مصداق تھے، لیکن جب انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان تھی کہ وہ رحماء بینہم پر بھی پورا اترا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے انکار کر دیا تو یہ شان بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ وہ اشداء علی الکفار پر بھی اس کے مصداق بن جایا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں جو جھگڑے، جو فساد اور جو آپس میں رنجشیں قائم ہو جاتی ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس وقت مسجد میں بھی اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جو لوگ باہر آواز سن رہے ہیں وہ اپنے ضمیر سے سوال کریں اور اپنے آپ کو جواب دیں کہ آپ اگر کسی نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیا وہ نظریہ کفر پر مبنی ہے جو آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ نظریہ کفر پر مبنی نہیں ہے تو آپ کو شریعت مطہرہ صرف اختلاف کرنے کی اجازت دیتی ہے، مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے، ایسا پیارا مذہب ہے کہ جو آپس میں محبت قائم کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اسلام ہرگز
ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کا سبق نہیں دیتا۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے سے صلح رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ سیرت رحماء بینہم اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اگر تم ایمان والے ہو، افسوس کی بات یہ ہے حضرات گرامی قدر، ہمارے یہاں الیکشن کیا آتا ہے کہ بس ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب اگر کسی سے پوچھیں سامنے والے سے آپ جس سے لڑ رہے ہیں وہ کافر ہے؟ بولا نہیں۔ آپ جس سے لڑ رہے ہیں کیا اس نے کوئی کفر کیا آپ کی نگاہوں کے سامنے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ آپ جس سے لڑائی کر رہے ہیں اپنے نظریے کو سامنے رکھ کر، کیا اس نے کسی ضروریات دین کا انکار کیا ہے؟ کیا وہ ختم نبوت کا منکر ہے یا اور کوئی بات ہے؟ آپ سے کہے گا نہیں۔ تو پھر ان سے پوچھا جائے تو جناب کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر آپس میں صلح رکھو، اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے، ہر تصویر پوزیٹیو نیگیٹو بتاتی ہے۔ پوزیٹیو یہ ہوتا ہے بہت اچھی نظر آتی ہے، واہ بھائی واہ، اور نیگیٹو یہ ہوتا ہے کہ یا تو خاکی ہوتی ہے یا کوری ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے۔ تو اس کا جو دوسرا رخ ہے ان کنتم مؤمنین واصلحوا ذات بینکم اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صلح رکھنے والے ایمان والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنے والے ایمان والے ہیں، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ نہ آپس میں صلح رکھے گا نہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلے گا۔ اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، ہم اگرچہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے، ہماری باتیں کفر پر مبنی نہیں کہ کفر پہ فتویٰ لگا دیں ہم کہ جناب آپ سارے کے سارے کافر ہو گئے جتنے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم اتنا فتویٰ ضرور لگاتے ہیں، اور یہ ہم فتویٰ دے رہے ہیں آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اپنے سیاسی نظریات کو لے کر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر نہیں چل رہے، اور وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت مطہرات طیبات پر بھی عمل پیرا نہیں۔ صحابہ کی سیرت تو یہ تھی کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ صرف کفار پر سختیاں کیا کرتے تھے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ ایک شخص آیا وہ کافر ہے، اور ایک شخص آیا وہ منافق ہے لیکن بظاہر کلمہ پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں آ گئے، یا رسول اللہ یہ جو شخص ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس نے میرا حق مارا ہے، اس کا کھیت اوپر ہے میرا کھیت نیچے ہے، اور یہ پانی بند کر دیتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ تم غلط کر رہے ہو، پانی کو چھوڑو۔ تو وہ جو منافق تھا بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، اس نے کہا نہیں 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 ایسا کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ منافق نہیں رہا بلکہ اس نے کھلم کھلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر دی کہ میں ان کے فیصلے کو تو نہیں مانتا، میں ان کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اب یہ کافر ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کام کیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں لہٰذا آپ پانی چھوڑیں۔ پھر تھا تو منافق کافر، کہا نہیں 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 ایسا کرتے ہیں، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو جو کافر تھا، جو اعلانیہ کافر تھا، اس نے کہا تم نہیں اب بات میں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے تم کرو۔ کہا کہ حضور والا بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے،
انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا، اب یہ شخص مجھے آپ کے پاس لے کر آ گیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اندر گئے، اندر سے تلوار اٹھائی اور تلوار لے کر کے باہر تشریف لائے، اور آپ نے اس منافق کا جو بظاہر مسلمان تھا، آپ نے اس کا سر تن سے الگ کر دیا، گویا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ بہت سادہ سا ہے کوثر، اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم، اب یہاں بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کا سر الگ کیا، لیکن ہمارے یہاں صرف اپنے اپنے سیاسی نظریات کو لے کر اس طرح جھگڑتے ہیں گویا کہ یہاں سارے مسلمان ہیں اور سامنے سارے کافر ہیں۔ یہ سامنے والی پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور سامنے سارے کافر ہیں، ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لہذا مارو، قتال، بس ختم کر دو سب۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، عجیب بات ہے، اب اس میں سیاسی لوگ ہوں یا غیر سیاسی لوگ، بہت عجیب بات ہے، ہمارے یہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جس نظریے پر عمل پیرا ہوں بس ساری دنیا اسی پر آ جائے، میں جس نظریے پر گامزن ہوں، جو میرا نظریہ ہے، ساری دنیا اس نظریے پر آ جائے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں۔ جو سلسلے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں میں جس سلسلے میں مرید ہوں ساری دنیا اسی سلسلے میں مرید ہو جائے۔ چشتی سمجھتے ہیں کہ اب ساری دنیا کو چشتی ہو جانا چاہیے، قادری